حج کی ابتدا 8 ذی الحج سے ہوگی۔ آج کے دن آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد غسل کریں، احرام باندھ لیں اور اشراق کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سلام پھیرتے ہی مرد حضرات سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹا لیں اور حج کی اس طرح نیت کریں: یا اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما اور قبول فرما۔ مرد حضرات اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے منا پہنچنا ہے۔ آج کا دن منا میں گزارنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں منا میں ادا کریں۔ ذکر و اذکار اور دعا کی کثرت سے اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ لوگوں کے ساتھ شفقت اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ رات منا میں قیام کریں۔ 9 ذی الحج، حج کا دوسرا دن۔ آج کے دن 2 کام کرنے ہیں: میدان عرفات میں وقوف ہیں اور مغرب کے بعد مزدلفہ آنا ہے۔ آپ صبح اشراق کے بعد عرفات کی طرف سفر شروع کریں گے۔ عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھنی ہو تو اکٹھی ادا کریں گے، اور اگر اپنے اپنے خیموں میں پڑھنی ہو تو ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں ادا کریں گے، اور درمیان میں دعا مانگنی ہے۔ یہ ہے وقوف عرفہ، یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ مغرب تک عرفات میں قیام کریں۔ مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 کنکریاں اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھنی ہیں اور رات کو مزدلفہ میں ہی قیام کرنا ہے۔ 10 ذی الحج، حج کا تیسرا دن۔ آج کے دن آپ نے 6 کام کرنے ہیں۔ 1 فرض اور 5 واجب آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اس وقت 10 ذی الحج کو آپ مزدلفہ کے میدان میں ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا، یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ اس کے بعد جب سورج تھوڑا طلوع ہو جائے، رمی کے لیے مینا کی طرف چلیں گے۔ یاد رکھ لیں، 8-10 ذی الحج کو آپ نے 5 واجب پورے کرنے ہیں اور 1 فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ وقوف مزدلفہ یہ پہلا واجب ہے، یہ آپ کا ادا ہو گیا۔ اب دوسرے واجب، شیطان کو کنکری مارنے کی طرف آپ نے جانا ہے۔ منا میں آج صرف بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ یہ تیسرا واجب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا لیں، یہ چوتھا واجب پورا ہو گیا۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور عام لباس آپ پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف سفر شروع کریں گے اور بیت اللہ پہنچ کر طواف زیارت ادا کریں گے۔ یہ حج کا تیسرا فرض آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، جو حج کا 5واں واجب ہے، یہ بھی الحمدللہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ واپس منا آ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں آپ قیام نہیں کریں گے۔ 11 ذی الحج، حج کا چوتھا دن۔ منا میں زوال کے بعد یا عصر کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے۔ پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر درمیانے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور اب دعا نہیں کرنی، اور واپس اپنے خیمے میں آ جانا ہے اور رات کو منا میں قیام کرنا ہے اور دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ 12 ذی الحج، حج کا 5واں دن۔ منا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے۔ پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر درمیانے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا نہیں کرنی۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، اگر آپ رات منا میں گزاریں گے تو 13 ذی الحج کی رمی آپ کے ذمے ہوگی، اور اگر رات منا میں قیام نہیں کرتے، رات واپس مکہ مکرمہ آنا چاہیں اور اپنی بلڈنگ میں آ سکتے ہیں۔
بہتر یہ ہے کہ رات مینا میں ہی اپنے خیمے میں گزاریں اور 13 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو پتھر مارنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ آ جائیں۔ اب مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد صرف ایک واجب رہ گیا اور وہ ہے طواف وداع۔ یہ حج کا چھٹا واجب ہے، طواف وداع یعنی رخصت ہونے والا طواف۔ اب الحمدللہ آپ کا سارا کام مکمل ہو گیا ہے، حج کے سارے فرائض اور واجبات پورے ہو گئے، 3 فرض پورے ہو گئے، 6 واجب پورے ہو گئے اور الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے۔